چیزیں بعد میں، اور وہ یہ کہ پہلی ڈیوٹی جو ہے ڈونٹ فارگیٹ کربلا، اس لیے کہ ادھر محرم کا چاند آیا، عزا خانے سج گئے، سارے مجمع نے کالے کپڑے پہن لیے، دنیا میں ہر جگہ اس وقت مجلسیں ہو رہی، مگر جتنا آپ اس وقت حسین کا غم منانے کے لیے جمع ہوئے، اور انشاءاللہ کل اس سے زیادہ ہوں گے، اور 7 محرم کو تو امام باڑہ بھر چکا ہوگا، مگر یاد رکھیے کہ جتنا آپ تیار ہوئے ہیں اتنا ہی دشمنان اہل بیت تیار ہوئے اینٹی کربلا پروپیگنڈا کرنے کی۔ پہلی چیز ڈونٹ فارگیٹ کربلا سے میری مراد یہ ہے کہ ڈونٹ فارگیٹ عزاداری۔ اس وقت کربلا کے لیے ہم اپنی ڈیوٹیز تو بعد میں کریں گے، پہلے کربلا ہم کو یاد تو رہے، ہماری میموری میں فریش تو رہے۔ یقیناً کوئی آپ کو کربلا سے دور نہیں کر سکتا، ڈر اور خطرہ آپ کے یوتھ کا۔ شیطان بہت کیلکولیٹڈ وے میں کام کرتا، شیطان کو کوئی جلدی نہیں ہے، وہ آرام آرام سے کام کرتا۔ جو فرسٹ جنریشن نارتھ امریکہ میں گئی، شیطان نے ان کو پہلے دن شراب نہیں پلائی ہے، بہت آرام سے آہستہ آہستہ کر کے شراب کی جانب لے کے گیا۔ وہ بہت ڈیٹیل ہے، لیکن 2 سال پہلے میں بتا چکا ہوں۔ لیسٹر میں نے 2 جملے 2 سال پہلے کہے، ایک میں ذرا سی آپ کی توہین تھی کہ میں نے ایک ایگزامپل دی تھی M1 اور M40 کی، اور میں آپ سے اس کی معافی مانگوں، اس کو ریپیٹ نہیں کرتا ہوں کیونکہ آپ کو یاد ہوگی۔ اور دوسری بات میں نے یہ کہی تھی کہ شراب سے زیادہ اورنج جوس خطرناک ہوتا۔ اب لوگوں نے مجلس تو سنی نہیں تھی، یہ جملہ کوٹ ہوتا رہا۔ مولانا نے کہا کہ اورنج جوس حرام، مولانا نے کہا کہ شراب پیو کوئی باندھا نہیں، اورنج جوس نہ پینا نہیں۔ جو بات میں نے کہی تھی وہ اپنا پریکٹیکل ایکسپیرینس آپ کو بتایا کہ کراچی ارلی 70s میرے وہ اسٹوڈنٹ، میرے درس میں ریگولر آنے والے یوتھ جو نماز شب کے پابند تھے، جبکہ اس زمانے میں نماز شب ایٹ لیسٹ کراچی میں بہت کم پڑھی جاتی ہے۔ اور جب میں پہلی دفعہ نارتھ امریکہ گیا لیٹ 80s میں جملہ کہہ رہا ہوں، ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، یہ سچا جملہ، اس کو جوک نہ سمجھیے گا، یہ بھی نہ سمجھیے گا کہ مولانا نے ذرا کچھ زیادہ ایگزیگریٹ کر دیا بات کو، نہیں، باقاعدہ جو 70s ارلی 70s میں نماز شب تک کا پابند ہے، وہ لیٹ 80s میں کہہ رہا ہے کہ مولانا ایک مسئلہ تو بتائی، میں واجب نماز بھی نہیں پڑھ سکتا جب تک کہ کچھ ڈرنک نہ کروں، جب تک کہ میں الکوہل استعمال نہ کروں، جب تک کہ وسکی کی 2-4 چسکیاں نہ لوں، مجھ سے نماز نہیں پڑھی جاتی۔ نماز شب کا پابند ایسا شرابی کیسے بنا؟ اب اس کو جو اس نے ڈیٹیل بتائی، اس کا شارٹ یہ تھا کہ مولانا اگر کوئی شراب کا نام میرے سامنے لیتا میں اس کو قتل کر دے گا۔ میں شراب کے نام سے شراب کے دسترخوان پہ نہیں آیا، مجھے تو اورنج جوس نے مار دیا۔ کہ جب میں یہاں پہ اسٹوڈنٹ بن کے یونیورسٹی میں آیا اور میں نے کہا میں مسلم ہوں، بیفور ایرانی اسلامک ریولیوشن آف ایران، کتنے لوگ اپنے آپ کو اس انداز سے مسلم کہتے تھے، کیا میں پریکٹسنگ مسلم، میں شراب نہیں پیوں گا، لیکن میں نے کہا اور میرے دوستوں نے کہا we respect you۔ چنانچہ جب ان کی کوئی پارٹی ہوتی تھی سب کے لیے الکوہل لایا جاتا تھا، میرے لیے اورنج جوس۔ کیا وجہ ہے کہ شریعت کا مسئلہ ایسی ٹیبل پر بیٹھنا بھی حرام ہے جہاں پہ الکوہل سرو ہو، چاہے آپ الکوہل پیے چاہے آپ الکوہل نہ پیے، چاہے وہ کرسمس پارٹی ہو، چاہے وہ بزنس لنچ ہو، چاہے کچھ بھی، ایک دسترخوان پر بیٹھنا، چاہے آپ میں اور الکوہل میں 50 چیئرز کا فاصلہ ہے، لیکن اگر ٹیبل سیم ہے تو یہ بیٹھنا ہی حرام ہے۔ وہ یہ سنیے، کہا کہ مجھ سے کہا کہ تمہارے لیے ہم اورنج جوس لائیں گے اور ہم تمہاری رسپیکٹ کرتے، وی سیلوٹ یو کہ تم اپنے پرنسپل کو اتنا فالو کرتے، لیکن اورنج جوس پلایا شرابیوں کے بیچ میں بٹھا، ادھر اس کے ہاتھ میں شراب ہے، ادھر اس کے ہاتھ میں شراب ہے، درمیان میں میں اورنج جوس پی رہا۔ پہلے تو شراب کی وہ نفرت کم ہوئی جو میں پاکستان سے اپنے ساتھ لے کے آیا تھا، پھر شراب میرے لیے ایک نارمل چیز بن گئی، ایک دن میں نہیں، ایک ویک میں نہیں، ایک سال میں نہیں، 3-4 سال، اور اس کے بعد یہ حالت ہے کہ آج میں نماز نہیں پڑھ سکتا بغیر شراب پیے ہوئے۔ تو شیطان کو کوئی جلدی نہیں، اس نے اللہ سے کچھ چیزوں کی گارنٹی لے لی ہے، جن میں سے ایک گارنٹی اس کو یہ ملی ہے تمہاری زندگی بہت لمبی ہے۔
ہاں شیطان کو جلدی ہوتی، اگر ہماری آپ کی طرح سے اس کو معلوم نہیں ہوتا شاید کل مر جائے، تو بھئی جتنا اس آدمی کو بہکا سکتے ہو آج بہکا لو، لیکن پتا ہے کہ ابھی بہت ٹائم باقی، وہ آہستہ آہستہ بہکاتا۔ آپ عزاداری میں 100% سالڈ ہیں، آپ کے بعد کی جنریشن، اس لیے کہ آج کا زمانہ جتنا انفارمیشن کا زمانہ، اس سے زیادہ ڈس انفارمیشن کا زمانہ۔ ابھی یہ محرم کا چاند نمودار ہوا، عزادار تو اپنی عزاداری میں لگے، اینٹی عزاداری ایلیمنٹ جو ہمارے اور آپ کے درمیان بھی پلانٹ کر دیے گئے، اور ان کی وجہ سے بیچارے بہت سے یوتھ لیک آف نالج کی وجہ سے ان کی بات مانتے چلے جا رہے ہیں۔ ابھی ای میل سرکولیٹ ہونے لگے، ابھی انٹرنیٹ کی ڈیفرنٹ سائٹس پر یہ آرگومنٹ اور ڈیبیٹ شروع ہو جائے گی۔ یہ 14 سینچری کے بعد عزاداری کی اتنی اہمیت کیوں؟ یہ عالم تابوت وغیرہ اس کی کیا ضرورت؟ یہ کالے کپڑے پہننے کی کیا ضرورت؟ یہ عزاداری اس کا نام نہیں ہے، عزاداری کسی کتاب کو پڑھ لینے کا نام۔ حسین کے مشن کو آگے بڑھاؤ، بار بار یہ کہا جائے گا نام حسین کا لیا جائے گا، اور خاص طور کچھ لوگ جنہوں نے شاید اپنی زندگی میں ایک پاؤنڈ بھی نہ دیا ہو، لیکن ہر وقت تڑپتے رہتے بیچارے اس غم میں کہ عزاداری پہ کتنے ملین آف پاؤنڈ ویسٹ ہو رہے ہیں۔ ذرا ان کی ورڈنگ تو دیکھیے، کتنے ملین آف پاؤنڈ ویسٹ ہو رہے ہیں۔ باقاعدہ انٹرنیٹ پہ میں نے کیلکولیشن دیکھی ہے کہ اگر ہماری شیعہ قوم عزاداری کے اوپر اتنا خرچ نہ کرے تو اتنے ہاسپٹل بن چکے ہوتے، اور اتنے زیادہ لوگوں کو مثلا جاب مل چکا ہوتا، اور اتنی انڈسٹریز ہماری لگ چکی ہوتی۔ چنانچہ عزاداری کے اوپر خرچے کو کم کرو، اور دوسرے کوئی جو ہیلدی قسم کے پروجیکٹ ہے وہاں پہ لگاؤ۔ اتنا ٹائم عزاداری کو کیوں دے رہے ہو؟ یہ ہے کیا یہ فقط ریچولز ہیں؟ اور یہ بھی دیکھیے کہ عزاداری جسٹ آفٹر حج آتی، ان میں سے ہر چیز، حج کے اوپر بھی سیم کامنٹس اور اعتراض ہو سکتا، حج بھی ایک ریچول نظر آتا، حج پر بھی بہت زیادہ خرچہ ہوتا ہے۔ اسلام حج کو اتنا اہم واجب رکھا۔ ایک جملہ میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ نارملی پہلی مجلس میں حج کا ذکر کرتا ہوں، لیکن اس سال میں نے اپنی ہیبٹ چینج کر دی۔ عزاداری کے خلاف نہ صرف یہ کہ پورا سال پروپیگنڈا ہوتا، بلکہ جیسے ہی محرم کا چاند نمودار ہوتا اور آپ حضرات عزاداری کی طرف آتے ہیں، آپ کے یوتھ کو عزاداری سے ہٹایا جا رہا ہوتا، اور آپ کو معلوم بھی نہیں ہوتا، آپ کو پتا بھی نہیں ہوتا ان پہ کیا کام ہو رہا۔ وہ بھی ابھی 50-50 ہٹیں گے، پورے نہیں ہٹیں گے، لیکن اس کے بعد کی جو جنریشن آئے گی۔ چنانچہ ڈونٹ فارگیٹ عزاداری۔ کربلا کے کانٹیکس میں ہماری سب سے پہلی ڈیوٹی یہی کہ جس انداز سے آپ کے باپ دادا اور آپ کے بزرگوں نے عزاداری کا ایک انسٹیٹیوشن بنا کے آپ کو دیا، آپ ایز اٹ از اسے اپنی نیکسٹ جنریشن کو پاس کریں۔ ہاں اگر اس میں کوئی حرام ہو رہا، اگر اس میں کوئی گناہ ہو رہا، وہ الگ بات ہے، لیکن اپنی طرف سے اپنے من سے یہ فیصلہ کر دینا کہ یہ عالم غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ عزاخانہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ماتم غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، اتنا پیسہ اس پہ خرچ نہیں ہونا چاہیے، نظر و نیاز نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں یہ عزاداری جس کی وجہ سے کتنا بڑا فرق پڑ رہا، اسلامک ہسٹری کے 2 ایونٹس جو کیلنڈر کے اعتبار سے لیس دین 2 ویکس، غدیر کا واقعہ بھی اسلام میں، اور کربلا کا واقعہ بھی اسلام میں۔ غدیر کا واقعہ 18 ذی الحجہ، اور عزاداری شروع ہوتی ہے چاند رات یعنی 1 محرم، ہارڈلی 12 days۔ کربلا کے واقعے کے وٹنس کوئی نہیں تھے، صرف حسین کا ایک چھوٹا سا گھر تھا جس میں ایک ہی مرد زندہ تھا، سجاد۔ اور کربلا کے واقعے کے وٹنس، غدیر کے واقعے کے وٹنس 120,000 مسلمان تھے۔ اور جیسا کہ ابھی آپ نے انگلش اسپیکر سے سنا کہ رسول اللہ نے امام علی کو اتنا بلند کیا، اتنا اونچا کیا، دور دور تک پورے مجمع نے دیکھ لیا کہ وائٹ انڈر دا آرپٹ نظر آنے لگا، اتنا اونچا کیا، 120,000 مسلمانوں کو دکھایا۔ اور اس کے بعد آج غدیر کوئی نہیں جانتا، صرف ہم مومنین کرام کو معلوم، اور ان میں سے بھی اکثر کو ڈیٹیل نہیں پتا، لیکن چلے معلوم ہے کہ غدیر کا واقعہ ہوا، اور کربلا کا واقعہ ساری دنیا جان چکی ہے۔ کیوں آخر؟ جبکہ کربلا کے واقعے کا وٹنس کوئی نہیں،
اور غدیر کے واقعے کے 120,000 حاجی اور صحابی وہ وٹنس ہے، اس لیے کہ غدیر کے واقعے سے ریلیٹڈ کچھ اس انداز کا انسٹیٹیوشن نہیں بنا جو کربلا کے واقعے سے ریلیٹڈ آزاداری کا انسٹیٹیوشن بنایا۔ یہ آزاداری ہماری ہے جس نے کربلا کے واقعے کو ہر جنریشن کے لیے فریش رکھا ہے۔ جب کربلا یاد ہو تو اگلا اسٹیپ آئے گا کہ ہماری ڈیوٹی کیا، ہماری رسپانسبلٹی کیا۔ اگر لوگ کربلا ہی بھول جائیں، جیسے غدیر کا واقعہ، کتنے مومنین یہ سوچتے ہیں کہ غدیر کے حوالے سے ہماری ڈیوٹی کیا؟ پہلے تو غدیر ہی یاد دلانا پڑتی ہے ہم مسلمانوں کو، تو کربلا کے اندر یاد رکھیے گا کہ آزاداری بہت امپورٹنٹ رول پلے کرے گی آپ کی ساری ڈیوٹیز کے لیے۔ اس کو نہ ختم ہونے دیجئے، نہ ویک ہونے دیجئے، نہ چینج ہونے دیجئے۔ جو فعل حرام ہے اسے نکالنا ہے۔ مثلا اگر کہیں آزاداری میں بے حجاب عورت جاتی ہے تو اس کو حجاب کروانا، آزاداری نہیں بند کرنا ہے۔ کچھ لوگ غلطی کو اس طرح ریکٹیفائی کرتے ہیں کہ جی وہ بے حجاب عورت تو آ رہی ہے آزاداری میں، تو بند کر دو جلوس، تاکہ جلوس نہ ہو تو یہ عورت بھی باہر نہ نکلے۔ یہ شیطانی طریقہ ہے کسی غلطی کو ریکٹیفائی کرنے۔ ہمارے یہاں انڈیا اور پاکستان میں ایک جوک بہت مشہور کہ کسی عورت نے پاسپورٹ بنوایا، ہمارے یہاں چونکہ ہسبینڈ کا نام بہت اہم سمجھا جاتا، چنانچہ اس نے پاسپورٹ بنوایا مسز فلاں فلاں، وائف آف مسٹر فلاں فلاں۔ پاسپورٹ آفیسر نے غلطی سے وائف کے بدلے اس کو ویڈو کر دی، فلاں مسز فلاں ویڈو آف مسٹر فلاں۔ وہ گھبرا گئی، اپنے شوہر کو لے کے 6 فٹ کا شوہر اس کو لے کے پاسپورٹ آفیسر کے سامنے کہا کہ آپ نے غلط لکھ دیا، مجھے لکھ دیا میں بیوہ ہوں۔ بیوہ کہا میرا شوہر تو زندہ ہے۔ آفیسر نے کہا کوئی بات نہیں ہے، مسٹیک ہو جاتی ہے، وی آر ہیومن، میں بھی اس کو ریکٹیفائی کر کے صحیح کرتا ہوں۔ اور یہ کہے کہ اس نے پسٹل نکالا، 3 گولیاں اس کے شوہر کے سینے میں اتار دی، وہ مر گئے۔ کہا تو تم بیوہ ہو گئی نا، دیکھو غلطی ٹھیک ہو گئی، میں نے لکھا تھا بیوہ یعنی ویڈو، تو تم ویڈو ہو گئی ہو نا۔ کیا یہ طریقہ ہوتا ہے کامن سینس میں غلطی ٹھیک کرنے؟ جی وہ کھلا جگہ جلوس کے اندر عورتیں بے پردہ آتی ہیں، تو اس بے پردہ عورت کو باپردہ بناؤ، کربلا کے حوالے سے اس کو حجاب یاد دلاؤ۔ یہ صحیح طریقہ ہے کربلا کا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کہا جلوس بند۔ اگر کربلا کے حوالے سے اس کا حجاب تم نے کروا دیا تو آج جلوس میں بھی حجاب کے ساتھ ہے، کل سپر مارکیٹ میں بھی حجاب کے ساتھ ہوگی، پرسوں برتھ ڈے پارٹی میں بھی حجاب کے ساتھ ہوگی۔ اور اگر تم نے جلوس ہی بند کر دی تو پھر کیسے اس کو یاد دلاؤ گے؟ تو ہمارے یہاں جو ریفارم کا طریقہ آیا یہ غلط آیا، جو حرام ہے اس کو ٹھیک کرو، لیکن آزاداری میں کوئی کمزوری نہ آنے پائے۔ ایک بات اور آج کل اب آپ دیکھ لیجئے 10 دن جو آپ کے یوز کو لٹریچر ملے گا، جو آپ کے یوز کو انفارمیشن ملے گی انٹرنیٹ سے، جو آپ کے یوز کے نام ای میلز آئیں گے مختلف وہ فورم سے، سب کا آخری لائن یا پنچ لائن یہ ہوگی کہ جیسی آزاداری ہمارے والدین کرتے تھے وہ ویسٹیج آف ٹائم ہے، ویسٹیج آف منی ہے، کوئی پرپس سالو نہیں ہو رہا، اس آزاداری کو ختم کرو۔ کربلا کے حوالے سے سب سے بڑی ڈیوٹی جو ہر سینچری میں رہی ہے کہ کربلا کبھی آپ کی میموری سے نہ نکلنے پائے، اور آزاداری وہ طریقہ ہے جس سے کربلا آپ کو یاد رہے گی۔ پھر بھی گھنٹہ ہو گیا، اس لیے اگلی بات میں بہت